السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے، وہ بالکل کسی تعارف کے محتاج نہیں. شفقت محمود صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹوڈے، آلدو آپ کی پرسنل کمٹمنٹ بھی تھی، آپ بتا بڑی مہربانی. بہت شکریہ. شفقت صاحب، آپ کا سیاسی سفر بہت لمبا تھا، کیا کھویا کیا پایا؟ سیاسی سفر میں نے جب سول سروس سے نوکری شروع کی، ایکچولی تو میں نے پڑھانا شروع کیا تھا پہلے ایم اے کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج میں. یہ ایک اور نئی چیز آ گئی، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. جی، جب میں نے میری 21 سال عمر تھی جب میں نے ایم اے کیا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے جو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بعد میں پرنسپل تھے ڈاکٹر اجمل، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پڑھانا شروع کر دو. تو میں نے وہیں پہ پڑھانا شروع کر دیا. 2 سال میں نے پڑھایا، پھر میں نے سول سروس کا امتحان دیا، پھر سول سروس میں آ گیا. تو پولیٹکس کا مجھے پہلے تو آبویسلی پروفیشن ڈفرینٹ تھا، لیکن لمبی جرنی کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی جب میں تقریباً گریڈ 20 کے قریب پہنچ چکا تھا پی ایم آفس میں اسلام آباد میں. تو محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی. جی. تو مجھے شوق تھا پولیٹکس کا، تو پھر میں نے سوچا کہ اب بہت نوکری کر لی ہے تو اب پولیٹکس میں آ جائے. تو تقریباً 34 ایئرز بنتے ہیں، لیکن اس میں سے ایکچولی تقریباً 11 سال آپ کہہ لیں ایسے تھے کہ جب میں نے بیچ میں میڈیا کیا، پولیٹکس نہیں کی. آرٹیکلز لکھے، کامنٹری کرتا. میرے خیال میں اسی دوران ہم لوگوں کی بھی واقفیت ہوئی. جی اس زبان میں آئی یوز ٹو رائٹ ریگولرلی. پھر میں ٹی وی پہ کامنٹری کرتا تھا. پھر 2011 میں نے دوبارہ پولیٹکس سیاست میں باقاعدہ طور پہ. جی. تو آپ کا تعلق میرے خیال میں مشرف صاحب کی حکومت میں بھی آپ رہے شاید؟ مشرف کے ساتھ میں جب شروع میں مشرف صاحب کی حکومت آئی تو مجھے انہوں نے مطلب انہوں نے خود تو نہیں، لیکن جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب میں آ جائیں. تو میں پنجاب میں 1 سال کے لیے منسٹر رہا، لیکن پھر میری ایک تو گورنر صاحب سے نہیں بنی، دوسری میں تھوڑا سا ڈسولوژن ہونے لگ گیا تھا. تو میں نے 2000 میں ہی ریزائن کر دیا تھا. یعنی کہ ان کے آنے کے 1 سال کے بعد میں نے ریزائن کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے 11 سال جرنلزم کی. تو پھر عمران خان صاحب جو پہلے بھی مجھے کہتے رہتے تھے، لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ کھویا کیا پایا. ایکچولی مجھے افسوس ہے کہ ہماری بہت ساری وجوہات کی بنا پہ نہ ہماری پولیٹکس سیٹل ڈاؤن ہو سکی، نہ ہماری ایڈمنسٹریشن سیٹل ڈاؤن ہوئی، نہ پالیسیز. مثلاً 90 میں نے پولیٹکس جوائن کی تو تقریباً ہر 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی تھی. اور 88 میں محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی، 1.5 سال میں اس کو نکال دیا. پھر نواز شریف کی آئی، وہ نکل گئی. پھر بے نظیر صاحبہ کی آئی، وہ نکل گئی. پھر نواز. یہ ایک میوزیکل چیئر چلتا رہا. تو اس کی وجہ سے میرا خیال ہے ملک کو بہت نقصان ہوا، اس لیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اور بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اکنامک پروگرس جو ہے اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ایبسلیوٹلی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ ہے کہ جہاں پہ جو بھی آئین کے اندر لکھا ہے اور جو بھی کانسٹیٹیوشنل ہے اس کے مطابق سارا کچھ چلتا رہے، تو وہ بھی ایک اسٹیبلٹی ہے. الیکشن ٹائم پہ ہوں، پروسیجرز چلیں، ٹریبونلز بنیں، باقی ہو، یہ ہو، جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آئین کی. اور دوسری اسٹیبلٹی بائی فورس ہے، جو کہ مشرف صاحب کے زمانے میں 3-4 سال رہی تھی. لیکن بائی فورس اسٹیبلٹی جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی. تو انفارچونیٹلی اگر آپ مشرف کا پیریڈ بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے ضیاء کا بھی دیکھ لیں، کہ جہاں بائی فورس اسٹیبلٹی تھی لیکن کانسٹنٹلی پرابلمز بھی ساتھ چل رہے تھے. لائرز موومنٹ، آپ وکیل بھی ہیں، تو لائرز موومنٹ جو ہے وہ مشرف صاحب کے خلاف چلی. حالانکہ میں قطع کلامی معاف، اس وقت چونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ موومنٹ ہائی جیک بھی ہو گئی تھی بیچ میں، تو میں نے اس کو بہت اپوز کیا تھا. ناٹ بیکاز آئی واز پرو مشرف، بٹ دا ریزنس وہ ویری ڈفرینٹ. لیٹر
اور ٹائپ کے کلرز آ گئے تھے اس میں. نہیں اس میں بہت کچھ تھا. ہاں. لیکن جو سوال ہے آپ کا کہ جب تک کوئی چیز سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتی تو میرے لیے جو ایک مایوس کن چیز ہے کہ 34 سال کے دوران میں نے کسی بھی حکومت کو سویلین حکومت کو سیٹل ڈاؤن ہوتے نہیں دیکھا. اور ملٹری حکومت جو تھی اس کی جو اسٹیبلٹی تھی اس کو میں اسٹیبلٹی سمجھتا نہیں ہوں کیونکہ وہ بائی فورس ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھے مایوسی تھی. اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو 90 اگر آپ 90 کو کٹ آف پوائنٹ لیں تو پاکستان کی اس وقت پر کیپٹا انکم ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ تھی. اس کے ہمارے باقی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو تھے وہ بھی بڑے اچھے تھے. ابھی آپ 30-35 سال بعد دیکھیں تو ہمارے بہت سارے جو انڈیسز ہیں ان میں ہم نیچے چلے گئے. صحیح. تو یہ کاسٹ ملک نے بیئر کی ہے, یہ لیک آف اسٹیبلٹی. کب تک بیئر کر سکتے؟ بہرحال آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت حالات ہیں جس طریقے سے. ٹاکنگ آف آج کل کے حالات, فیض عیسیٰ کے جانے سے ایک بظاہر لگتا ہے کہ جو ایک بہت زیادہ دو تھاٹ پروسیسز میں اسٹریس تھا تو وہ ٹیمپریچرز ہیو کم ڈاؤن, بٹ آئی ایم ناٹ ویری شیور کہ یہ ٹیمپرری ہے ہنی مون پیریڈ یا لاسٹ کرے گا. دیکھیں جی, ایک تو عمومی بات یہ ہے کہ جب تک جوڈیشری جو ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ فیلنگ نہ ہو تو تب تک وہ اپنا کام نہیں کر سکتے. بدقسمتی سے جوڈیشری نے انڈیپینڈنس کو تھوڑا مس یوز بھی کیا. افتخار چودھری واز اے ویری بیڈ چیف جسٹس. آئی ووڈ ایگری. اینڈ ثاقب نثار صاحب, اور انہوں نے ثاقب نثار وینٹ بیانڈ ہز. باقی تو چلے ان کے ججمنٹس کو آپ کوشچن کر سکتے ہیں, لیکن ثاقب نثار تو جا کے PKLI پہ حملے کرنا اور یہ کرنا اور ڈیم فنڈ بنانا. اور یہ فیض عیسیٰ جو تھا بڑے ڈیوائسو فگر تھا اور اس نے بڑے اپنے غصے کی وجہ سے ہی واز ایکچولی, میں اس کو جورسٹ نہیں سمجھتا, اس کو بائے افتخار چودھری کی مہربانی سے ڈائریکٹلی وہ چیف جسٹس بن گیا بلوچستان ہائی کورٹ کا. اور ہی واز ناٹ ایون اے گریٹ ویل نون لائر بفور دیٹ. تو اس نے کورٹ کو ڈیوائڈ کیا, اس نے جوڈیشری کو ٹیم کرنے میں اپنا رول ادا کیا بیکاز ہی ہیٹڈ PTI اینڈ ہیٹڈ عمران خان. تو یہ جج کے لیے اپنی جو پریجوڈسز ہیں ان سے باہر آنا بہت ضروری ہوتا ہے. اصل میں اس میں ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ ایکچولی ہوتا یہ نا, شفقت صاحب, we all come from this society. I will be tainted by my experiences to some degree and you will be by yours. اور ہر ایک کا جو بیک گراؤنڈ ہے یا تجربات ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. اب اگر ایک شخص کو, not that I'm condoning it, but I'm saying کہ اگر ایک شخص کو ٹارگیٹ کیا گیا کسی وقت اور اس کو پھر وہ اس کے ہاتھ میں وہ آ جائے گا رائٹ کہ وہ اس کو scoring a point like what happened with Asim Munir. So then that can create problems. Actions will have reactions. I agree with you on that. لیکن آپ کی ٹریننگ جو ہے, مثلا ہماری ٹریننگ جو تھی جب میں سروس میں تھا, کیونکہ آئی واز آلسو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, آئی واز آلسو ڈسٹرکٹ کلیکٹر, تو کورٹ ورک بھی کرتے تھے. تو ہماری ٹریننگ تو یہ تھی کہ آپ نے, مجھے سفارشیں آتی تھیں, میں پرچی. شفقت صاحب, آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں نا وہاں لیولز اور نہیں, میں صرف یہ اسٹینڈرڈز اور میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے جج اف یو الاؤ یور پریجوڈسز ٹو انفلوئنس یو تو چاہے جو بھی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہو. صحیح. مقصد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عہدے سے جسٹس نہیں کر رہے. میں ایگری کر رہی ہوں. دوسری بات, قاضی فائز عیسیٰ نے کورٹ کو بھی ڈیوائڈ کر دیا. پہلے بھی ڈویژن تھی لیکن اس نے مزید ڈیوائڈ کی. اور ایک فیصلوں کے علاوہ ججز کی آپس میں جو دشمنی ہے, مطلب جو اپنی ایک دوسرے سے مخالفت کو میں دشمنی کی حد تک کہوں گا, کیونکہ اگر آپ جس قسم کی چٹھیاں ایک دوسرے کو لکھی جا رہی ہیں, اور اس سے میرے خیال میں جو ایک عزت ہوتی ہے انسٹیٹیوشن کی وہ کمپرومائز ہوتی ہے. اور اس میں بھی گورنمنٹ کا بھی قصور ہے, بیکاز ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ کمپلیٹلی کنٹرول کریں جوڈیشری کو. اور یہ جو ساری 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے
کہ انہوں نے ریلائز کیا کہ اوہو یحییٰ آفریدی نے آتے ہوئے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کی ہے اس میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو ڈال مگر دیا. I think that was a smart move. Very If you smart. look at it very politically even, کہ پہلے آپ نا اگر آپ this is a very interesting point you have made, you know, because اب میں یہ سوچتی ہوں کہ منصور علی شاہ جو ہیں, I mean, he might feel wronged that his position has been taken away. Whether it is a right or wrong step, that is besides the point is waqt. It is a fact that Yahya Afridi is there in that position. It is also a fact they are very close friends. But will he be able to do justice with his decisions? I think that I am very hopeful, frankly, because جو ان کے پہلے steps ہیں اس سے مجھے یہ لگا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ کورٹ کے اندر جو ڈویژنز ہیں اس کو ختم کیا اس کو ختم کیا جائے. نہیں, I was talking of Mansoor Ali Shah. اور تھوڑا سا میں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی جانتا ہوں, ان کے والد صاحب کے ساتھ میری بہت شناسائی تھی. اور یہ تو ایچ سونین بھی تھے, I think you also studied. نہیں, I was not in Edison, I was in بہاولپور. لیکن عمر افریدی صاحب جو تھے وہ ہمارے بہت سینئر تھے سروس کے اندر, لیکن اس کے علاوہ میرے ساتھ وہ کیبنٹ کولیگ تھے مراج خالد کی کیئر ٹیکر کیبنٹ میں. تو ابھی بھی جب میں منسٹر تھا تو وہ میوزیم میں اور کلچرل چیزوں میں انٹرسٹ لیتے تھے, تو آئی یوزڈ ٹو میٹ ہم. تو ویری آنریبل, ویری فائن مین. سو آئی مین والدین اچھے ہونے سے فرق پڑتا ہے اور کئی دفعہ لوگوں کو نہیں بھی پڑتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے امید ہے اور ان کے پہلے اقدامات سے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک تو وہ امپارشلی انصاف کریں گے, اور دوسرا وہ عدالت کے اندر جو تقسیم ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے. کامیاب ہوں گے. کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا. لیکن اس کے اندر جو مجھے خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ابھی باز نہیں آئے گی مزید عدالت میں مداخلت کرتے ہوئے. اور اگر انہوں نے 27ویں ترمیم یا پروسیجر ایکٹ, وہ جو پروسیجر والی لاء ہے, اس کے اندر مزید رد و بدل کرنا شروع کر دیا اور کمپلیٹلی کنٹرول کرنا شروع کر دیا, اور مجھے یقین ہے کہ اب یہ رانا ثناء اللہ نے جس طرح بیان دیا ہے کہ جی فلانی کمیٹی میں چیف جسٹس نہ ہوں, فلانی کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نہ ہوں, تو یہ ایک اور کوشش ہے انٹرفیئرنس کی جوڈیشری کے معاملات سر. وہ تو اب جج کے ہاتھ میں رہا نہیں کہ وہ کمیٹیز بنائے, وہ تو دیٹ از آئی تھنک ان دا جوڈیشل کمیشن. نہیں, لیکن جو تو کورٹ کے بینچز ہیں وہ تو جج نے بنائے. ہاں, بٹ ناٹ دا آئینی بینچز. اس کے اندر بھی چیئرمین تو چیف جسٹس ہی ہے نا. سو دیئر فور مقصد میرا یہ ہے کہ سر, اینڈ دس از مائی کوشچن, یو نو واٹ, بیکاز فار ایگزامپل I'm so glad you pointed this out, because PTI has taken ECP under contempt of court, Supreme Court, کہ آرڈر تھا ریزرو سیٹس پہ اور آپ نے نہیں مانا اور نہیں کیا. تو اس میں ایاز صادق صاحب نے بھی کہا ہوا تھا کہ بھئی دیکھیں جب تک وہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتا ECP تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. And there were some other legal observations which had their own weightage. Having said that, and then Yahya Afridi Saab himself had his 26-page dissenting note on the reserve seats judgment, but I'm sure آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے. لیکن اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ کس طرف ایکچولی اونٹ بیٹھنے والا ہے. نہیں, میں گزارش کرتا ہوں نا, دیکھیں نا ڈسینٹنگ ججمنٹس تو آتی رہتی ہیں, ساری دنیا میں آتی ہیں, اس کا مطلب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا, اٹس اے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن جو مجھے مایوسی ہے, آپ نے مایوسیوں کا ذکر کیا تھا, اور جو مجھے بہت تکلیف بھی ہے, اور آپ حقیقتاً سمجھیں کہ میں نے تو ویسے ہی پالیٹکس سے ریٹائرمنٹ کر دی ہے, میں اب کسی جماعت کا ممبر نہیں ہوں, میں تحریک انصاف کا ممبر نہیں ہوں. I am aware, بلکہ آپ تو بڑے وقت سے انوالو نہیں تھے, ہوتے ہوئے بھی جب آپ نے نئی اناؤنسمنٹ. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں, جو مجھے تکلیف ہے بطور پاکستانی وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے بھی فیصلے جو ہیں ان کو ہم نے پک اینڈ چوز کر کے ان پہ عمل درآمد کرنا ہے, تو پھر تو کچھ نہیں بچا, پھر تو رول آف لاء تباہ ہو گیا. کیونکہ آپ دو چیزیں یہ حکومت کر رہی ہے جس سے مجھے بہت تکلیف ہے. ایک تو یہ کہ یہ ججز اپنی مرضی کے بنانے کے بینچز اپنی مرضی کے بنانے چاہ رہی ہے,
और क्योंकि उन्हीं के केसेस उन बेंचेस में आनी है, तो दैट मीन्स कि दे आर सेलेक्टिंग जजेस ऑन देयर ओन कॉज पे वो जजेस सेलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, सॉर्ट ऑफ नॉट इम्प्लीमेंटिंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो एक जंगल है फिर तो। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि पंजाब में और केपी में इलेक्शन कराओ, उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब ये और बात है कि आप कह रहे हैं कि जी उनका फ़ायदा एक जमात को हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि चाहे जमात को फ़ायदा हो या ना हो, अगर आपने ये फ़ैसला एग्जीक्यूटिव ने करना है कि जी ये फ़ैसला हमें कबूल है, इस पे हम अमल दरामद कर देंगे, ये फ़ैसला हम समझते हैं हमारी राय में आइन के मुताबिक नहीं है, सब बेंच वैसे मेरी बात सुनो कि हमारी राय में आइन के मुताबिक नहीं है, इसलिए हम इस पे अमल दरामद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये फैसला करना कि आइन के मुताबिक क्या है और क्या नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट का काम है, वो गवर्नमेंट ने अपने तो संभाल लिया। तो ये मुल्क की तबाही है। जब अगर रूल ऑफ लॉ को इस तरह से ट्रीट किया जाए तो फिर मुल्क की तबाही है। अच्छा सर, इसमें वैसे भी एडिंग टू योर कमेंट, जो पहला फुल कोर्ट का इजलास बुलाया था या अफरीदी साहब ने, उससे ये डिसाइड हो गया था कि 17 लोगों की है इस वक्त फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, विच इज़ गोइंग टू बी रेज टू 23। और वो जो जजेस जिनको आना है वो भी, उसका भी तरीक़ा 26वीं अमेंडमेंट में तो क्लैरिटी उसमें आ चुकी है। तो वैसे भी जो इस वक्त वेटेज है एक फ़र्क राय रखने वाले लोगों का, वो पलड़ा जो है वो वैसे ही आके इधर बैलेंस होने। देखें, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं उसमें 100 की तादाद में लोग हो जाएं, क्योंकि जितने आपके पास केसेस पेंडिंग पड़े हैं तो उसके हिसाब से तो आपको लाहौर हाई कोर्ट में कोई 250 जज चाहिए, क्योंकि कोई तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पिटिशन जो हैं वो पड़ी हैं वहाँ पे। ऐसे ये तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो लाहौर हाई कोर्ट के 8-7 जज होते थे और सब के नाम हमें ज़ुबानी याद होते थे। अब हमें पता ही नहीं है कौन जज है। अमेरिका के अंदर, यास्मीन साहिबा, अमेरिका के अंदर इतनी बड़ा मुल्क है, 9 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, दैट्स इट। मकसद ये नहीं है कि ये सारा बहाना है कि जी पेंडिंग बड़े केस और ये 23 कर दो इसलिए केसेस बड़े पेंडिंग, ये सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ द कोर्ट है। बेसिक बात ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि जो अपील्स हैं उनका फ़ैसला हो, और तो अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने अपील्स कोर्ट बना दिए हैं, फेडरल अपील कोर्ट, यानी कि स्टेट्स के ऊपर खिलाफ जो भी पिटिशंस आती हैं वो अपील कोर्ट्स में जाती हैं। और आप अपील कोर्ट 10 बना दें, आप अपील कोर्ट जितने, सुप्रीम कोर्ट को खामखाना छेड़ें। सुप्रीम कोर्ट उनका क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट हर साल कोई 15-20 ऐसे मामलात उठाता है चॉइस करके, जो समझता है कि जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है। तो हमें भी इस किस्म का सिस्टम करना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस वक्त जो मैनिपुलेशन हो रही है उसका जुडिशरी की बेहतरी या केस लॉ को या अपील्स की बेहतरी या पेंडेंसी की बेहतरी नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए हो रहा है। अच्छा सर, लेकिन एक जो मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही थी ना, तो आई वेंट इनटू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन इट। तो आपको पता है मुझे बाल की खाल उतारने का बहुत शौक है। तो 77 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, और उसमें बड़े वेस्टर्न ममालिक जैसे यूएस के बहुत सारे स्टेट्स हैं, स्पेन, इटली, फ्रांस, बहुत सारे मतलब ममालिक जिनको आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में शुमार करते हैं वो भी शामिल हैं। सो व्हेन यू टॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि सर मेरा अपना एक तजर्बा है, मेरा थोड़े साल मैंने प्रैक्टिस भी किया, वकालत करी और पढ़ा भी। लोगों को एक मुगालता है, एंड आई डोंट वांट योर ओपिनियन ऑन दिस बिकॉज यू हैव डन द कोर्ट कचहरी वर्क टू, यू वर इन दैट पोजीशन, कि जो कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का है, तो वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज जब वकील जज बनता है
اکثر اوقات کوئی کرمنل کے بیک گراؤنڈ کو پریکٹس کرتا ہوا آ رہا ہے, کوئی سول کا کرتا آ رہا ہے, سو دے آر ایکسپرٹس ان سرٹن گیون فیلڈز. وہ بات نہیں ہے. میں گزارش کروں آپ کو, بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھنا کتنی یہاں کنفیوژن کریٹ ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ لیول پہ میری نظر میں 90% کیسز جو آتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ایسپیکٹ ایسا ہے جس کا آئین سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 26th امینڈمنٹ کے اندر کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے اور کون سا کیس جو ہے وہ نان کانسٹیٹیوشنل ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ججز نے کیسز آنے شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو ادھر لے جاؤ, یا کسی نے, لیکن اس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی آربٹر ایز سچ نہیں ہے اس کے اندر. بیسک پوائنٹ میرا یہ کہنے کا ہے کہ سپریم کورٹ دنیا کے اندر مختلف سلسلے ہیں اور مختلف ملکوں میں, ہمارے ہاں ہماری کنڈیشنز میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا مقصد جو تھا وہ سپرسیڈ کرنا تھا سپریم کورٹ کو. درست. اور اتنا بڑا کنفیوژن کریٹ ہونا تھا, اب بھی ہے کنفیوژن, لیکن اگر 2 سیپریٹ کورٹس بن جاتے تو کنفیوژن کمپاؤنڈڈ ہو جانا تھا. مگر بینچز آپ نے الگ کر دی تو بات تو وہی ہے. وہ بات نہیں ہے, وہ بات نہیں ہے, وہ ایک بینچ ہے. مثلاً وداؤٹ سیئنگ اٹ ایز سچ, مثلاً لاہور ہائی کورٹ ہے, وہاں پہ جو مالی معاملات کے کچھ مقدمے ہیں وہ کچھ خاص ججز کے پاس جائیں گے, کیونکہ ان کے خیال میں, لوگوں کے خیال میں یہ جج جو ہیں یہ انکم ٹیکس لا اور اس قسم کے, میں نے جیسے کہا کہ بیک گراؤنڈ ہے. سو اس لیول پہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ ایک لحاظ سے از اے سب سیٹ آف دا سپریم کورٹ. اٹ از ناٹ ابو دا سپریم کورٹ. It is correct. It's a subset. It is a part of the cases. Part of the Supreme Court. ٹھیک ہے جی. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں بہت کنفیوژن ہے, کیونکہ میرے نظر میں سپریم کورٹ ایز اے ہول واز دی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, لیکن اس کو ہم نے برباد کرنا شروع کر دیا. اب ہم 23 جج بنا رہے ہیں, پھر ہم کہیں گے 23 بھی کافی نہیں ہے, پھر ہم 50 کر دیں گے, 50 جج سپریم کورٹ کے. تو کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی ملک کی بہتری کا سوچیں. یہ تو صرف ایک جنگ جاری ہے. مگر شفقت صاحب یہ تو عرصے سے ہم سن رہے تھے, کیسز ہیں, کوئی انصاف نہیں ملتا, پینڈنگ پڑے. اس کے طریقہ کار اور ہیں. میں نے جیسے آپ کو کہا, مثلا ہمارے 4 صوبے اور 2 اکائیاں ہیں, تو آپ 4 اپیلز کورٹ بنائیں اور آپ 2 گلگت اور فیصلہ ہوگا تو اپیل میں جائیں گے. تو فیصلہ تو ہائی کورٹس کا کر رہے ہیں نا. ہائی کورٹ کی جو اپیلیں ہیں وہ اپیلز کورٹس میں آئیں, اور اس کے اندر جو ڈائریکٹلی آتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اس میں سپریم کورٹ کو 10, 15, 20 چوز کرے ٹو, اور باقی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کام کرے. صحیح. سو یہ بڑی ایک لحاظ سے ٹیکنیکل بھی ہے, اس کو اپنے حالات کے مطابق بھی دیکھنا ہے. لیکن یہ جو اٹیمپٹ ہے نا ہمارے, مجھے آپ کی بات سے نا ایک بڑا پرانا کیس یاد آیا ہے, which is in support of what you are saying right now, کہ ایک خاتون نے کیس کیا تھا جو وہ جیتی تھی, کہ وہ ایک کوئی فیکٹری تھی جو ریزیڈنس کے قریب بن گئی تھی اور دھواں بہت دیتی تھی. سو لائک یو نو شی سیڈ دیٹ دس از اگینسٹ مائی فنڈامنٹل رائٹ کہ وہ صاف ہوا اور آلودگی کے صاف اور یہ وہ. تو کورٹ ہیڈ ٹو آرڈر, نا آلدو اٹ واز اے پرسنل ایشو, but the bedrock was your constitution over there. That was. اچھا یہ بتائیے شفقت صاحب, coming to another topic, how do you see the development of Bilawal Bhutto Zardari over the past few years? Before he became foreign minister, then he became foreign minister, and surprise, you know, I will own I was surprised by his performance because he took that very seriously. اینڈ ناؤ آپ کدھر دیکھتے ہیں بلاول کو, اور کس طرح سے دیکھیں گے اس کو ان یور ایکسپرٹ ججمنٹ, آپ کیسے ایکسیس اس کو کریں گے؟ دیکھیں جی, میرا ایک تو باعث میں آپ کو بتا دوں کہ میں پیپلز پارٹی میں تھا, محترمہ بے نظیر بھٹو سے میرا بہت تعلق تھا, آصف زرداری صاحب سے بھی, تو اس لیے میرا دل نہیں کرتا کہ میں بلاول کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کروں.
میں بنیادی طور پہ ڈائنسٹک پالیٹکس کے خلاف ہوں. اوکے. بیکاز میں نہیں یہ سمجھتا کہ صرف آپ کی جو برتھ ہے وہ ڈٹرمن کرے کہ آپ پوائنٹ رجسٹرڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ شروع میں جو بلاول جس طرح آئے تھے اور اس وقت تو بہت ہی کمزور تھا, لیکن اوور دا لاسٹ 2-3 ایئرز ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے اور اب ایشوز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. باقی صرف یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سلائٹلی پرنسپلڈ اسٹینڈس از لیکنگ. اٹس آل ویری پولیٹیکل کہ پالیٹکس. زرداری صاحب جو ہیں وہ 100% پالیٹیشین ہیں. ہاں, وہ پالیٹیشین سے مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ٹارگٹ ہے, یہ آبجیکٹیو ہے, اس کو پہنچنا ہے, چاہے رائٹ لیفٹ وٹ ایور دا مینز آر, وہاں پہنچنا ہے. میری توقع یہ ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری جیسے جیسے آگے جائیں گے کہ وہ اصول جو ہے نا اس کی ان کو ایک اہمیت دیں گے جو کہ پالیٹکس میں دینی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ اٹس اے ویری ہارڈ ریالٹی والی چیز ہے پالیٹکس, اور اس میں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے آپ سب کچھ کر دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے ایڈوانٹیج میں سارا کچھ نہیں بھی کرنا چاہیے. ابھی بڑا اچھی بات کی اگلے دن نواز شریف صاحب کے بارے میں, اچھا, شاہد خاقان عباسی نے کی, اور شاہد صاحب از اے ویری فائن. انہوں نے کہا کہ اگر 8 کے بعد ٹی وی پہ آ کے نواز شریف صاحب کہتے کہ میری پارٹی نے الیکشن لڑا اور ہم ہار گئے ہیں اور میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ بنے وہ پاکستان کی خدمت کرے اور ہم اس کے لیے ایز اپوزیشن یا جو بھی ہم, لیکن اگر آپ دھکے سے فارم 47 کے ذریعے آپ تو آپ کی وہ جو ویلیو ہے نا ایز اے پولیٹیشین, ایز ویلیو ایز, اور بلاول تو از 35-36 ایئرز اولڈ. He has another 50 years to go, at least. And so you must establish your credentials as a principled person also. But like you said, in an atmosphere when the waters are so muddy. یہی تو ٹیسٹ ہے. یہ بڑا پرابلم ہے نا ہمارے. یہی تو ٹیسٹ ہے. ہاں, یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ ایک 25 کروڑ کے ملک کی لیڈرشپ لانگ ٹرم کے لیے دیکھ رہے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ پرنسپل میں رہیں گے نا تو ساڈی دی طرح جتنے کھڑے ہو نا اتنے ہی کھڑے ملو گے. It has to be a combination. اب جس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم کی ایڈوکیسی بلاول نے کی ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے اس کی جو ایک اسٹیچر ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, کمی آئی ہے, بیکاز ہی واز کمپلیسٹ. یہ جو جوڈیشری کو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ his stature has really increased. well ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر from which side you are coming. which side you are coming on. اور اچھا ایک بات اور بتائیں جاتے جاتے مشفقت صاحب, کہ آج سے چند سال بعد, اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ صرف پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں, کدھر دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے اب بڑی حد تک یہ بھی سوچ آتی ہے, اور میرے پاس کوئی کبوتر چڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں, وہ 2 and 2 deduce, اچھا ڈیڈکشن یہ چیز ہوئی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو, اس پہ ہی چلتی ہوں خالی. لیکن مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے پی ٹی آئی کا ڈیولپمنٹ اور عمران خان صاحب کی ڈیولپمنٹ 2 مختلف باتیں بھی ہو سکتی ہیں. سو ویئر ڈو یو سی خان صاحب اینڈ پی ٹی آئی؟ لیکن اس وقت تو بہت مشکل حالات میں ہے, اور مجھے کوئی پارٹی اور خان صاحب پرسنلی بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں, ہی از ان ڈیفیکلٹی, ان کو فزیکل ڈیفیکلٹی بھی محسوس ہو رہی ہے جو آج کی اخبار میں آیا ہے, اور پولیٹیکلی بھی آگے مشکل حالات ہیں. اور لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی بے پناہ سپورٹ ہے اور مقبولیت ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. اب کوشچن صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. میری خواہش کیا ہے اور میں کیا سمجھتا ہوں میری دانش میں ملک کے لیے بہتر کیا ہے,
کیونکہ میرا تو کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے, میں نہ پر کسی پارٹی میں ہوں نہ کسی. میری دانست کے اندر یہ جو تناؤ ہے ملک میں, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولرائزیشن ہوئی ہے قوم کے اندر, ادارے بٹے ہوئے ہیں, کورٹس بٹے ہوئے ہیں, الیکشن کمیشن تباہ و برباد ہو گیا ہے, اس کی کوئی عزت نہیں رہ گئی, سیاست جو ہے وہ وشس ہو گئی ہے, ہر گھر میں لڑائی ہے, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایسے وقت میں کہ جس وقت ہمیں ایک سیریس چیلنج ہے بلوچستان میں, صحیح انسرجنسی ہے وہاں پہ, اور ہمیں جو دہشت گردی ہے کے پی میں, اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں کہ جب کو ملک کو اتنے سخت چیلنجز کا سامنا ہے, جو ایلیٹ ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے ادارے ہیں, جوڈیشری ہے, یہ بجائے اس کے کہ آپس میں دست و گریباں رہیں, ان کو اکٹھا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جو ایگزسٹینشل ہمارے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. ایک تو اکانومی کا چیلنج ہے, وہ بہت بڑا ہے, بہت اچھا. اس کے بعد ٹیررزم کا, بلوچستان میں انسرجنسی کا, اور آپ کی سوسائٹی کے اندر پاورٹی میں اضافہ ہو رہا ہے. 40% آپ کے لوگ, ویلیو نہیں رہی پیسے کی, ڈالر کہاں گیا. تو اس لیے جو اوائڈبل ہے, دیکھیں نا, بلوچستان کا معاملہ حل کرتے کرتے بھی ٹائم لگے گا, اور اس کے لیے صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے. ٹی ٹی پی کا اور یہ جو دہشت گردی کا معاملہ حل کرتے کرتے بھی ٹائم لگے گا. شفقت صاحب, لیکن یہ جو آپ اشرافیہ کے مختلف دھڑے ہیں, ہاں, ان کو تو آپس میں آنا چاہیے, اکٹھا ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, کیونکہ آپ نے موضوع چھیڑا بلوچستان میں ہونے والے واقعات کا اور تمام کچھ. تو آج سے کوئی, میں آپ کو بتاؤں, جب یہ ہوتا ہے نا سپٹمبر 6 کو باٹا پور میں ریت لنگ سیریمونی ہوتی ہے, تو 5 کو پہلے, کچھ سال پہلے تک جو ہماری ریجیمنٹ تھی ان کی فیملیز کی گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا ہمیشہ. پہلے بہت سال سے نہیں ہوا. تو پیپل ڈونٹ نو دا سچویشن کہ اس وقت بھی آپ کے کچھ جو بٹالینز تھیں وہ لڑ رہے تھے بارڈر پہ, اور میرے ہسبینڈ کی بٹالین ان میں سے ایک تھی. جب تک آپ شہیدوں کے گھروں میں نہ جائیں تو آپ کو پتہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بڑی قربانی دی جا رہی ہے, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو معاملات ہیں, تاریخ کو اگر دیکھا جائے اور سارا کچھ, تو اس میں جو فائٹنگ یا عسکریت ہے وہ ایک پہلو ہے, اور جو پولیٹیکل اس کا آؤٹ ریچ ہے وہ دوسرا پہلو ہے. تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں, ہم نے لڑنا بھی ہے, ہمارے بچے جو لڑ رہے ہیں بے جکری سے, یہ چلتا رہے گا, پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دلوں کی اور ذہنوں کی جو لڑائی ہے اس کو بھی جیتنا ہے. بے شک. تو اس لیے that is more important, I think, اس at لیے many levels. مجھے جو زیادہ فکر ہے بلوچستان کے اندر, فار ایگزامپل, ایک بڑا سی چینج آ گیا ہے. اب سرداروں سے زیادہ مڈل کلاس لیڈرشپ جو ہے وہ آگے آ گئی ہے, خاص طور پہ ساؤتھ بلوچستان سے. تو ہمیں ان کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہیے. سو جہاں ایک ان کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی کرنی چاہیے, وہاں جو دہشت گرد نہیں ہیں لیکن سیاسی ہیں, یا ان کے ساتھ انگیج بھی کرنا چاہیے. تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے, میں نے بہت لکھا بھی ہے اس کے اوپر. انشاءاللہ دوبارہ اس ٹاپک پہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے اور ضرور گفتگو کریں گے. شفقت صاحب, آج آپ کے ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. جی بہت, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی نہیں جاتے ہیں. جی میں اینڈ آئی ایم سو گریٹفل. اور آپ کی اپنی ذاتی مصروفیت جو آپ نے مجھے بتائی, دیٹ واز سو امپورٹنٹ, بٹ اسٹل یو کیپٹ یور ورڈ ٹو می. خواتین و حضرات, پروگرام آپ کو پسند آیا ہے, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں, اور پروگرام کے لنک کو ضرور شیئر کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا.